أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوات ایک مرتبہ اور بلند برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، اگرچہ اس سفر میں سلسلہ گفتگو سورہ مبارک احزاب میں آخری آیتوں کے ضمن میں چل رہا تھا، لیکن بانی مجلس اعزا جناب سید سہیل رضوی صاحب کی خواہش اور ان کی فرمائش پر آج سورہ بقرہ کی یہ آیت گفتگو کا عنوان بنی ہے، اور کیا غضب کی آیت ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا، معاملہ عشق و محبت کا اگر درمیان میں ہو تو دہن معشوق سے نکلا ہوا ہر کلمہ جان سخن ہوتا ہے۔ اگر حضرت حق سبحانہ و تعالی سے محبت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے عشق ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے کی معرفت حاصل ہو، اگر واقعاً کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پورے وجود و وجدان سے کہا ہو، تو اس کے لیے حضرت حق سبحانہ و تعالی کی ہر آیت جان سخن ہے۔ عشق کے اعتبار سے بھی، اور پھر بجائے خود کلام کی دلاویزی، کلام کی ظاہری جذابیت، کلام کی باطنی گہرائی و گیرائی، اور کلام کی دل نشینی، دلاویزی بھی ہے، دل نشینی بھی ہے۔ کوئی صاحب دل ہو تو سمجھے،
کہ صاحب دل سمجھے کہ یہ مقام سخن کیا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے۔ دیکھیے آیت کس مقام پر آئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک صفت یہ ہے جو خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن حکیم ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ مضبوط ہونے کے معنی کیا ہیں؟ مضبوط ہونے کے معنی کسی کلام کے مضبوط ہونے کے کیا معنی ہے؟ کسی سخن کے مضبوط ہونے کے معنی کیا ہے؟ کسی کلام کے مضبوط ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ کلام بے دلیل نہ ہو۔ کلام کے مضبوط ہونے کے معنی یہ ہے کہ کلام بے دلیل نہ ہو۔ اور یہ صفت قرآن کی ہے کہ وہاں برہان قرآن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ قرآن کا کوئی کلمہ بے برہان نہیں ہے، بے دلیل نہیں ہے۔ اور برہان پیش کرنے کا قرآن کا اسلوب بھی نرالا ہے۔ یہاں پر ایک ہی فقرہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ فقرہ آیا کہاں پر؟ لیکن کبھی بھی قرآن مجید کے کسی فقرے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے باہر لے جا کر ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس سے حکم حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس سے کسی بھی حکم کے استنباط کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ہمیشہ سیاق و سباق قرآنی میں بات رہنی چاہیے۔ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ بات کہی کہاں گئی؟ اصل دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لوگ عام طور پر یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں، موقع بے موقع کسی کو کسی حکم کی تاکید کیجیے، کسی اسلامی حکم کی تاکید کیجیے تو فوراً پلٹ کے کہتا ہے جناب لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، آپ کیوں ہم سے بقول آپ کے زبردستی کام لینا چاہتے ہیں، کیوں عبادت کروانا چاہتے ہیں؟ یہ استنباط غلط ہے، آیت میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ آیت میں علماء تشریف فرمائیں، آیت میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے، اہل سخن تشریف فرمائیں۔ زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، زبان کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، دلالت کا اپنا علم ہے، دلالتوں علم الدلالہ مستقل ایک علم ہے، کس طریقے سے الفاظ کی دلالت کو یعنی الفاظ جو سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے معین کریں گے، کس طریقے سے آپ تعبیر کریں گے الفاظ کی، کس طریقے سے آپ تشریح کریں گے الفاظ کی۔ نہ تو اس میں کہیں سے بھی یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ دائرہ اسلام میں جو آ گیا پھر اس کو بھی آپ کوئی حکم بیان کریں تو وہ کہہ دے جی لا اکراہ فی الدین۔ پہلے اس فقرے کو سمجھیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لا نفی جنس ہے، یہاں پر لا صرف نہیں کے لیے نہیں آتا، لا اکراہ یعنی اصلاً دین میں جبر ہے ہی نہیں،
توجہ رکھیے گا اس مفہوم. دین میں جبر ہے ہی نہیں، یعنی دین میں جبر ممکن ہی نہیں ہے. کس اعتبار سے ممکن نہیں؟ کس اعتبار سے ممکن نہیں ہے؟ توجہ رکھیے. دین میں دو جز ہے، ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین. یہی تو ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو یقین حاصل کرنا ہے، جسے عام اصطلاح میں اعتقاد کہتے ہیں. اعتقاد کا تعلق ہی دل سے ہے. اور یہ بتائیے کیا دل سے کوئی بات جبرن منوائی جا سکتی ہے؟ کسی بھی قسم کا جبر ہو، کسی بھی قسم کی زیادتی ہو، کسی بھی قسم کی زبردستی ہو، آپ کسی کی کنپٹی پر بندوق لگا کر اس کے دل کو جھکوا سکتے ہیں؟ جتنا اس کا سر جھکوائیں گے اتنا ہی اس کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی چلی جائے. کسی بھی قسم کے جبر سے دل نہیں جیتا جا سکتا، اور اعتقاد کا تعلق ہی دل سے ہے. اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے دین میں جبر ممکن نہیں ہے. امکان نہیں ہے. لا نفی جنس، لا اکراہ فی الدین. خدا کی وحدانیت ہو، نبی کی نبوت ہو، ختم نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، وحی کا عقیدہ ہو، قرآن کے اعجاز کا عقیدہ ہو، جہاں تک اعتقادات کا مسئلہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ بزور بجبر وہ اعتقاد پیدا کرایا جا سکے. یعنی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، تو بزور شمشیر دین پھیل ہی نہیں سکتا. کوئی بھی دین ہو، ابھی تو یہ عرض کر رہا ہوں صرف اسلام نہیں، کوئی بھی دین ہو. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس ایک ہے اور وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام. تو دین میں جبر ممکن نہیں ہے. اور یہ بات بھی کہیں کہاں پر گئی؟ دیکھیے، دلیل، دعویٰ دلیل کے ساتھ، دعویٰ برہان کے ساتھ، قرآن برہان کے ساتھ. پہلے اللہ کا تعارف کرا دیا گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ کی صفت حیات کو بیان کیا گیا، اللہ کی قیومیت کو بیان کیا گیا، اللہ کے ملک و ملکوت کو بیان کیا گیا، اللہ کے علم کو بیان کیا گیا. یہ بیان کر دیا گیا کہ اس کے افاضے سے، اس کے فیضان سے، اس کے فیضان رحمت ہی سے علم حاصل ہوتا ہے. جسے بھی، جتنا بھی، جو بھی علم حاصل ہوتا ہے اس کی شان جلال و جمال بیان کر دی گئی. جب سب کچھ بیان کر دیا گیا تو کہا کہ اب جبر کا کیا مقام ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ روشن ہے، جبر کا کوئی مقام نہیں ہے. توجہ ہے.
مجمع دیر سے مجمع بیٹھا ہوا ہے، 4 گھنٹے سے چل رہا ہے بیان سلسلہ، اب لوگ سن رہے ہیں، شعراء کو سن رہے ہیں، مقررین کو سن رہے ہیں، اب کسی کو سننے کے لیے مزید تیار نہیں ہے۔ اب مائک پر کوئی صاحب تشریف لائے جو نظامت کر رہے ہیں، ان کا دیکھیے صاحب 4 گھنٹے سے جلسہ چل رہا ہے، لیکن اب میں اسے بلا رہا ہوں جو آپ کے ملک کی آبرو ہے، جس سے بڑا اس وقت ملک میں کوئی شاعر نہیں ہے، جس کے سننے کے لیے آپ ہمیشہ بیتاب رہتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ نے صفت بیان کی، اب جبر نہیں رہ گیا، اب اختیار سے آپ سننے۔ اب سب تازہ دم ہو جائیں گے، سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ 4 گھنٹے کی تھکن دور ہو گئی۔ قرآن نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک یہ معلوم تھا کہ یہ انسانیت، یہ بشریت، یہ بت پرستی سے عاجز آ چکے ہیں، طاغوتوں سے عاجز آ چکے ہیں، فرعونوں سے عاجز آ چکے ہیں، نمرودوں سے عاجز آ چکے ہیں، حامان و قارون سے عاجز آ چکے ہیں۔ پہلے اللہ کا تعارف کرایا، پھر کہا بتاؤ اب کون سا اکراہ اور جبر رہ گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ آیت کا ایک رخ ہے، یہ آیت کا یعنی اعتقادات میں کوئی فاعل، کوئی داعی، کوئی دعوت دینے والا امکان نہیں ہے کہ جبر سے کام لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی بات ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہے کہ یہ بات بھی کہی گئی اس دلیل کے ساتھ۔ اب اگر عمل کی منزل ہو کہ دائرہ اسلام میں آ گئے، توجہ رکھیے گا، دائرہ اسلام میں آ گئے، اب خواتین نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم کہیں خواتین سے کہ اب آپ حجاب بھی کریں، سر ڈھانک لیں، بال کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، چہرہ کھلا رہے۔ وہی آئیڈیل حجاب ہے ایک خاتون مومنہ و مسلمہ کا جو حج میں ہوتا ہے۔ احرام میں کیا لباس ہوتا ہے؟ آپ اپنے دل کو ویسا ہی رکھیں جیسا صحن حرم میں رہتا ہے۔ آپ اپنی سوچ، تمام مرد مسلمان، تمام مرد اور تمام عورتیں مسلمان، تمام مسلمان مرد اور عورت اپنے دل کو، دماغ کو اسی طرح رکھیں، ویسا ہی صاف شفاف پاکیزہ جیسا صحن حرم میں رہتا ہے۔ تو وہی حجاب آپ کے لیے آئیڈیل حجاب ہے اور کافی ہے جو احرام میں ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے۔ اب ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بہنیں تیار نہیں ہوتی صاحب، اور کچھ زیادہ کہیے تو کہیے لائق رہا فی الدین۔ مردوں سے کہیے کہ بھائی اپنی نظر جھکا کے رکھیے، دونوں پر حجاب کا حکم ہے۔ برابر سے حکم ہے۔ قرآن مجید نے پہلے مردوں کا حکم ذکر کیا ہے، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظر جھکا کے رکھیں۔ اے نبی
مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. دونوں کو نظر جھکانا ہے. اور اگر خواتین کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر ڈالیں. دو مسئلے الگ الگ ہیں. ان کی سہولت کے لیے کہا گیا چہرہ کھلا رکھیں، لیکن مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہر کھلے ہوئے چہرے پہ نظر ڈالیں. نظر ڈالنے کے احکام الگ ہیں، چہرہ کھولنے کے احکام الگ ہیں. وہ عورت کا حق ہے کہ چہرہ کھولے، یہ مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ نظر ڈالے. یہ نہیں کہ جو بھی سامنے خاتون آ گئی آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ان کے چہرے پہ نظر ڈالیں. نہیں، چہرہ کھولنا ان کے لیے اجازت ہے، ایک فیسلٹی ہے، ایک راحت ہے، ایک حق ہے جو انہیں دیا گیا. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے چہرے پہ نظر ڈالیں جب تک کہ کوئی مجوز شرعی نہ ہو، جب تک کہ شریعت کی طرف سے کوئی جواز نظر نہ ہو. اس وقت تک آپ کو حق حاصل نہیں. اب آپ کسی سے کہیے، وہ کہیں گے صاحب لا اکراہ فی الدین، یا کسی اور محرمات میں سے کسی چیز سے روکیے یا کسی واجب کا حکم دیجیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کسی سے کچھ کہیے. آج یہ مجلس جس امام کی یاد میں منعقد ہوئی ہے، چوتھے امام زین العابدین، حضرت کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں التارک للامر بالمعروف والنہی عن المنکر کالنابذ لکتاب اللہ وراء ظہرہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تارک، اس کو چھوڑ دینے والا ایسا ہی ہے. اب میں اس جملے کی شدت کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے جیسے کوئی کتاب خدا کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دے، جیسے کوئی نعوذ باللہ خاکم بدہن کتاب خدا کو پامال کر دے. یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت. بے شمار آیات اور روایات ہیں اس ضمن میں. جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوگا وہ معاشرہ سرفراز نہیں ہو سکتا. اس معاشرے میں نہ خیر دنیا ہے نہ خیر آخرت. اب جہاں آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ شروع کیا، ان لا اکراہ فی الدین، یہ غلط تعبیر ہے. جس طرح وہاں ممکن نہیں ہے کہ اطلاق کلمہ اکراہ ہو سکے. اصول دین میں اکراہ ممکن نہیں ہے، ویسے ہی فروع دین میں ایک مسلمان کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ تخیل کرے کہ یہ اس کے لیے اکراہ ہے. کیوں؟ توجہ رکھیے گا، ایک تشبیہ، ایک تمثیل، مثال عرض کر رہا ہوں. کوئی پیاسا ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو، تو اس کو بجبر، باکراہ، بظاہر کسی سرد اور خنک اور شیریں چشمے تک لے جانا اکراہ نہیں کہلاتا. پیاسے کو چشمے تک لے جانا اکراہ نہیں ہے. مریض کو طبیب تک لے جانا اکراہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ اصول، یہ فروع دین، یہ احکام، یہ نواہی، یہ انسان کے لیے اسی طرح وہی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک پیاسے کے لیے شیریں پانی. احکام ہے. اگر صحیح تصور قائم ہو جائے احکام کا کہ یہ ہماری زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے، تو پھر
یہ تاکید و اصرار جو احکام کے سلسلے میں ہے، یہ اکراہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. جو معنویت ہے اکراہ میں نا، جبر و اکراہ میں، وہ معنویت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو اس کے معنی ہے لا اکراہ فی الدین، ممکن نہیں ہے کہ اصول میں آپ کسی پر اکراہ کر سکیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ تخیل کر لے، یہ تصور کر لے کہ فروع میں اس کے لیے اکراہ ہے، بلکہ یہ راحت ہے، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے. توجہ ہے؟ اور کیوں؟ دلیل مزید اعتقاد کے سلسلے میں لا اکراہ سے پہلے والی آیت، پوری آیت الکرسی تمام اعتقادات کا ذکر کر کے، اور قد تبین الرشد من الغی، عمل کا نیک راستہ اور برا راستہ واضح ہو چکا ہے. اکراہ کیسا؟ یعنی آپ کسی ماہر مشاق پیشور جھوٹے سے کہیے سچ بولو، وہ کہے آپ جبر کر رہے ہیں. مثال یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی عدالت کسی کو سچ بولنے پر زبردستی کرنے کی تعبیر جبر سے نہیں کر سکتی. جج صاحب تشریف فرمائیں، جسٹس صاحب تشریف فرمائیں. اصلاً عدالت میں ممکن ہے کہ جبر ہو. جب گواہان پیش ہوتے ہیں، شاہد پیش ہوتے ہیں، ملزم پیش ہوتے ہیں، تو سچ اگلوایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے. جھوٹ بولوانے کے لیے اطلاق ہوگا اکراہ کا. سچ بولنے کے لیے جتنا بھی زور دیا جائے، اس کے لیے اخلاق کی ڈکشنری میں، قانون کی ڈکشنری میں اکراہ کا اطلاق نہیں ہوگا. واضح ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ باطل ہے. دنیا کا کوئی، میں نے وہ مثال دی ہے جو تمام عالم بشریت کے لیے کافی ہے. سچ بولنا اولیات فطریہ میں سے ہے، فطریات اولیہ میں سے ہے. سچ بولنا حق ہے، سچ بولنا اچھا ہے، سچ بولنا حسن ہے، سچ بولنا خیر ہے. جھوٹ قبیح ہے، باطل ہے، فاسد ہے، مفسدہ ہے. اگر جھوٹ کوئی کسی سے کہا جائے کہ تم یہ جھوٹی گواہی دے دو، بعد میں وہ عذر کر سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے جبرن مجھ سے جھوٹی گواہی دلوائی. وہاں جبر کا اطلاق ہوگا. لیکن اگر کوئی سچی گواہی دے، کبھی اس کی زبان سے یہ کلمہ مسموع نہیں ہوگا، قابل سماعت نہیں ہوگا کہ صاحب جبرن سچ بلوایا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ معروف یا نیکی کے سلسلے میں جبر کا تحقق ہی نہیں ہوتا. تو نہ اصول دین میں ممکن ہے کوئی کہے کہ دین میں جبر ممکن ہے، اور نہ فروع دین میں ممکن ہے کوئی کہے جبر سے کام لیا جا رہا ہے. ہاں، نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے. نظم و ضبط آپ کی زندگی اور آپ کے معاشرے کے لیے مفید ہے، ضروری ہے، لازم ہے. آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے لازم ہے. اور جب یہ بات واضح ہو گئی، اب دیکھیے شان نزول کچھ بھی ہو، نہ تو میری طبیعت اس قابل ہے کہ میں زیادہ دیر تک گفتگو کروں، اور نہ غالباً خود دامن وقت میں گنجائش ہے کہ زیادہ دیر تک گفتگو کی جا سکے. لیکن مطالب بہت ہیں یہاں پر. اب اگر یہ مطالب آج پورے نہیں ہو سکے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل کے بیان میں یہ جاری رہیں گے. نہ اصول دین میں جبر ممکن ہے، نہ فروع دین میں جبر
ممکن ہے، اور بات دلیل و برہان کے ساتھ قرآن نے کہی ہے، اور آپ کی عقل نے، آپ کی فطرت نے اسے قبول کیا اس بیان کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے۔ شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے صدر اسلام میں، اور ان کے کچھ عزیز مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ بجبر انہیں مسلمان بنائیں، یا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے غلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں نے چاہا کہ بجبر انہیں مسلمان بنائیں۔ اس موقع پہ یہ آیت آ گئی، لا اکراہ فی الدین۔ اگر یہ شان نزول بھی محفوظ رکھی جائے تب بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی دین کو بجبر نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ ہے؟ اللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ خالق، وہ رازق، وہ معبود برحق، وہ جبار، وہ قہار، وہ پروردگار، وہ رازق، وہ خالق، وہ صاحب ملک و ملکوت، وہ رب العالمین، وہ مالک یوم الدین، وہ اپنا دین کسی پہ جبرن نافذ نہیں کروانا چاہتا۔ یہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اپنے نظریات کو، یا کوئی ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو اپنے مسلک کا پابند بنانا چاہتا ہے، اجتہادی مسائل میں، ایک مجتہد کہتا ہے کہ بھئی خاک پر سجدہ ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کا کمال یہ ہے کہ سجدہ خاک پر ہو، قالین پر نہ ہو۔ آپ کا کسی اور کا مسئلہ کہتا ہے نہیں صاحب، قالین پر بھی، حریر پر بھی، دیبا پر بھی، بہترین چیزوں پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ہم سجدہ کریں گے حق سبحانہ و تعالیٰ کا خاک پر، مٹی پر۔ اب یہ کون سا اسلام ہے کہ اگر کوئی اپنے سامنے خاک رکھ کے سجدہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خاک اٹھا لی جائے، اس کی نماز توڑ دی جائے، اسے گرا دیا جائے منہ کے پھل زمین پر، وہ بھی کہاں؟ صحن حرم میں، مسجد نبی میں۔ اللہ اپنا دین اور اپنا مذہب جبرن نافذ نہیں کرتا۔ مسلمان، اور یہی نہیں، دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کا چہرہ کیسا مسخ ہو گیا ہے؟ کیوں اسلام کو ٹیررزم کا عنوان دیا جا رہا ہے؟ دشمنان اسلام کو بدنام کرنے میں کیوں کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی پرامن تہذیب کو دہشت گردانہ تہذیب سے تعبیر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہیں نہ کہیں خطا ہو گئی ہے۔ اگرچہ مورخین کا جواب ہم کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیں گے، قیامت تک دیتے رہیں گے، کہ جس قرآن میں لا اکراہ فی الدین موجود ہو، اور جس اسلام نے آقاؤں کو اپنے زر خرید غلاموں کو بھی بجبر دین بدلنے کے لیے اجازت نہ دی ہو، اس دین کے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بزور شمشیر پھیلا؟ یہ بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑا تہدار جملہ ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسلام تاریخ اسلام پڑھیے، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں جو شمشیر تھی وہ اسلام کی حفاظت کے لیے تھی، اسلام کے زبردستی نفاذ کے لیے نہیں تھی۔
غیر مسلم پہ ظلم نہیں کیا ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے. جتنی جنگیں صدر اسلام میں ہوئی ہیں سب دفاعی جنگیں ہیں. مگر ممکن تھا کہ صاحب مقام خلق عظیم، مگر ممکن تھا کہ رحمت للعالمین کسی سے جنگ کریں صرف اس لیے کہ تم کلمہ پڑھو بزور، بجبر، باکراہ. آپ کی سمجھ میں اتنی سی بات آ گئی کہ دل تلوار سے نہیں جھک سکتا. کیا محمد یہ نکتہ نہیں جانتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کا ہر فرد یہ نکتہ درک کرنا مشکل نہیں ہے. کسی بھی قسم کا جبر ہو دل نہیں بدل سکتا. آپ سر جھکوا لیں، زمین پہ اسے لٹا دیں، رکوع کی حالت میں جھکا دیں، جسمانی اعتبار سے کچھ بھی کرا لیں، آپ دل نہیں بدل سکتا. اور دین کا تعلق پہلا دل سے ہے. بلکہ میں کہوں اول و آخر دین کا تعلق دل سے ہے. ایک گونگا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اس کا اسلام کیسے ثابت ہوگا؟ زبان سے لفظ ہی ادا نہیں ہوتے، اسلام کیسے ثابت ہوگا؟ ایک کوئی گونگا بھی ہو اور ہاتھ پاؤں سے مفلوج بھی ہو، نماز نہیں پڑھ سکتا، اسلام کیسے ثابت ہوگا؟ دین کا تعلق اول و آخر دل سے ہے. اول و آخر دل سے تعلق ہے. اور دل جبر سے نہیں جیتا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین کے یہ معنی ہے. اور اب ایک جملہ عرض کر دوں. کسی اور کے ہاتھ میں شمشیر ہوتی صدر اسلام میں تو ہم باور بھی کر لیتے کہ کہیں بیجا چلا دی ہوگی. صدر اسلام میں شمشیر علی کے ہاتھ میں رہی، علی کے ہاتھ میں، اور بس علی کے ہاتھ میں. کیا جملہ، کیا جملہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ملکوں کو فتح کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دلوں کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہوں. بعد میں دلوں کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہی ہے سورہ فتح. کب نازل ہوا تھا؟ اور اس فتح میں کہیں تلوار چلی؟ اسلام کی فتح اسے کہتے ہیں. اسلام کی فتح اسے کہتے ہیں. اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. عقیدہ توحید بزور شمشیر نہیں پھیلا. کلمہ محمد رسول اللہ بزور شمشیر نہیں پھیلا. اور آج تک کی تاریخ گواہ ہے کلمہ علی ولی اللہ بزور شمشیر نہیں پھیلا. علی ولی اللہ کہنے والوں کے ہاتھ میں اسلحے نہیں ہے.
علی اسم الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ بزور شمشیر پھیلا، نہ کلمہ محمد رسول اللہ بزور شمشیر پھیلا، نہ کلمہ علی ولی اللہ بزور شمشیر پھیل رہا ہے۔ حق کے اندر قوت اتنی ہوتی ہے کہ اسے جتنا مٹاؤ گے اتنا بڑھے گا۔ دنیا دیکھے کیسے کلمہ توحید بڑھ رہا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ اہل مغرب دیوانے ہو رہے ہیں آج، ان کے سیاستدان پریشان ہیں۔ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تثلیث والے توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ توحید حق ہے، حق اپنے قدموں پہ کھڑا رہتا ہے، حق کے قدم اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کٹ نہیں سکتے، حق اپنے قدموں پہ رہتا ہے، باطل کے قدم ہی نہیں۔ باطل تو طفیل ہی ہوتا ہے، باطل طفیل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی سرکشی کرے، چاہے جتنا بڑا طاغوت بن جائے، جتنا بڑا بھی طاغوت بن جائے۔ اب پتہ نہیں آج ساتھ دے گی یا طبیعت یا ساتھ نہیں دے گی، لیکن یاد رکھیے ترتیب دیکھیے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ آیا، آدم کون سا کلمہ لائے؟ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ اس وقت جب آدم لا الہ الا اللہ کا کلمہ لائے تھے، محمد تب بھی رسول اللہ تھا۔ خود رسول کا ارشاد ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ آدم لائے، ابھی محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ عالمگیر کرنے کی کوشش کی گئی، محمد رسول اللہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، ادریس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب محمد رسول اللہ کی نبوت کا ترشح لے کے آئے، مگر پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ آتا رہا۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ بہت دیر میں آیا، جب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ برابر سے عالمگیر ہو گیا، برابر سے عالمگیر ہو گیا۔ آج روح زمین پر جہاں لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، وہاں محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنا زمانی فاصلہ ہے تو عزیزو انتظار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونجتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب علی ولی اللہ بھی گونجے گا۔ رسول اللہ کہا جائے گا، وہاں ایک
شتابی نہیں ہے، ہمیں کوئی بےتابی نہیں ہے، کوئی شتابی نہیں ہے. جان قرآن کو آنے تو دو. وعدہ مصطفیٰ پورا تو ہونے دیں. کہاں تک آواز جا رہی ہے؟ بس میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے اگر آدمی ملنا چاہے، متحد ہونا چاہے تو 1000 راہیں نکل آتی ہیں، اور نہ ملنا چاہے تو کوئی بھی بہانہ ممکن ہے، کوئی بھی بہانہ ممکن ہے. ایک بات دست ادب جوڑ کے ضرور عرض کرتا ہوں، اختلاف نظر کے ساتھ، اختلاف رائے کے ساتھ امن و آشتی سے جینا ہی انسان کا امتیاز ہے. اپنے مخالف کو نابود کر دینا، ہلاک کر دینا حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. درندگی ہے، یہ درندے حیوان کرتے ہیں. انسان کا امتیاز یہی ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود، اختلاف نظر کے باوجود امن اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں. جیو اور جینے دو کا اصول اختیار کریں، یہی انسانیت ہے. اسلام تو اس سے بلندتر منزل ہے، اسلام تو اس سے بلندتر منزل ہے. اسلام انسانیت کو مساوات کے درجے تک لے جاتا ہے، مساوات کو اخوت کے درجے تک لے جاتا ہے. اسلام کا درس کچھ اور ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا درس ہی کچھ اور ہے، ان کا درس ہی کچھ اور ہے. اس لیے اختلاف رائے کے باوجود امن اور عافیت سے رہنا، اتحاد سے رہنا شرف انسانی ہے، امتیاز آدمیت ہے، امتیاز آدمیت ہے، کمال انسانیت ہے. امن اور عافیت سے رہیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو شیئر کریں، دل سوزی سے سنیں، دل سوزی سے سنائیں، دل سوزی سے سمجھیں، دل سوزی سے سمجھائیں. جس کو بھی اپنے اپنے نظریات پر اعتماد ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے حق سے دوسرے کو آشنا کرے، مگر انسانی زبان میں، اسلامی زبان میں، دلیل و برہان کے ساتھ، اخلاق و تواضع کے ساتھ، نہ کہ اسلحے کی زبان میں، نہ کہ حیوانیت کی زبان میں. یہ درس بھی کیا ایسا ہے کہ مسلمان معاشرے کو دیا جائے؟ مسلمان یہ درس تمام معاشروں کو دینے کے لیے پیدا ہوئے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے ہیں تو اوس و خزرج کے درمیان لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. لڑنے والے قبیلوں کو پیغمبر نے اپنی رحمت سے متحد کر دیا. جو مختلف الخیال و مختلف الحسب و مختلف النسب و مختلف البطن تھے، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور آج یہ مسلمان ہیں جنہیں تمام دنیا کے غیر مسلم آپس میں اتحاد و اخوت سے جینے کا درس دے رہے ہیں. مگر مسلمان اور مسلمان ممالک مستحق محتاج ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز سے اپیل کی جائے کہ امن سے رہو، عافیت سے رہو. مسیحی دنیا اپیل کرے امن سے رہو، عافیت سے رہو. غیر مسلموں کی دوسری سوسائٹیز، دوسرے معاشرے، دوسرے سماج اپیل کریں امن سے رہو، عافیت سے رہو. یہ مسلمان کا امتیاز تھا کہ وہ دوسروں کو امن اور عافیت کا درس دیں. جبر کا دین میں دخل نہیں ہے، نہ اصول میں نہ فروع میں. امکان نہیں ہے، امکان نہیں ہے. اور اگر دین پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، تو اپنی منطق سے پھیلا ہے، اپنی برہان سے پھیلا ہے، اپنے استدلال سے پھیلا ہے، اور اس کے ساتھ قرآنی برہان کے ساتھ ساتھ قرآن و برہان کے ساتھ اخلاق محمدی سے پھیلا ہے، صبر علوی سے پھیلا ہے. علی کے صبر سے دین پھیلا ہے، علی کی شجاعت سے دین بچا ہے.
علی کی شجاعت نے دین کی حفاظت کی ہے. علی کی شجاعت نے دین کی حفاظت کی ہے. دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہم سے بزور شمشیر کلمہ پڑھوایا گیا. دور پیغمبر میں بعد کی ضمانت میں نہیں لیتا. اگرچہ بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ جن لوگوں نے بعد میں شمشیر زنی کی ہے انہوں نے ان کا مقصد انسانوں کو مسلمان کرنا کم تھا، زمینوں کی تسخیر کرنا زیادہ تھا. وہاں قضیہ منتفی با انتفاع موضوع تھا، قضیہ ہی کچھ اور تھا. اس لیے اس دور میں بھی انسانوں پر مذہب نافذ کرنے کے لیے جبر نہیں ہوا. اس لیے کسی بھی اعتبار سے غیر مسلم دنیا کا یہ اعتراض اسلام اور مسلم دنیا پہ وارد نہیں ہوتا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے. ہاں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار حفاظت کے لیے ہے. اسلام کو مرنے سے علی نے بچا لیا اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسلام علی سے وابستہ رہا، علی اسلام سے وابستہ رہے، اور جو علی سے وابستہ ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتا. بس طاقت اب ختم ہو رہی ہے. اب قبل اس کے کہ بالکل آواز ساتھ چھوڑ دے، 2-3 جملے عرض کر کے معال مجلس کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. دیکھیے، وابستگی کا لفظ ابھی استعمال کیا میں نے نا. وابستگی کس سے ہوتی ہے؟ کسی چیز کو پکڑ لینا مضبوطی سے، یہ ایک علامت ہے ظاہری وابستگی کی. جس چیز کو، یہ عمل، کسی چیز کو مضبوطی سے ہاتھ سے پکڑ لینا، یہ ظاہری ایک مظہر ہے کسی چیز کو پکڑنے کا، وابستہ ہونے کا. ورنہ وابستگی دین کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں، حیات کے سلسلے میں، مجردات کے سلسلے میں وابستگی مادی وابستگی سے وابستہ نہیں ہے. اصل مادی وابستگی کچھ اور ہے. دل وابستہ ہوتا ہے، ذہن وابستہ ہوتا ہے، اور فرمایا قلبی تعلق ہوتا ہے. لیکن ہاتھ سے پکڑ لینا ایک اس قلبی کیفیت کا اظہار ہے. اور اسی طرح جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ بھی ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے. جس چیز کو مضبوطی سے پکڑا جائے اپنی نجات کے لیے اسے کہتے ہیں عروہ. کیا کہتے ہیں؟ عروہ. ویسے کسی بھی چیز کے قبضے کو، جس کے آپ اپنے ہاتھ میں لے سکیں، ہاتھ سے پکڑ سکیں، اسے کہتے ہیں عروہ. اور یہ مادی اور غیر مادی دونوں معنی میں اس کے اطلاقات عربی زبان میں پائے جاتے ہیں. عروہ اس آیت کریمہ کے آخر میں ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے. اب دیکھیے، ہر لفظ جانے سخن ہے مگر اب طاقت نہیں رہ گئی. ہر لفظ، ہر کلمہ جانے سخن ہے. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہی وہ ہے کہ جو عروۃ الوثقی کو پکڑنے والا ہے مضبوطی کے ساتھ. یہ کون ہے عروۃ الوثقی؟ یہ کیا ہے عروۃ الوثقی؟ توجہ رکھیے. اب بیان کرنے کی واقعی طاقت بالکل نہیں رہ گئی. چند دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ چند فقرے اگر زور دے کر کہہ دیتا ہوں تو پھر طاقت ختم ہو جاتی. عروۃ الوثقی کیا ہے؟ قرآن ہے عروۃ الوثقی. آج ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے. ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے.
مگر مسلمان کیا بیچارگی کی زندگی بسر کر رہا ہے. عروۃ الوثقی کیا ہے؟ عطرت رسول عروۃ الوثقی. تو ایک مسئلہ یہاں پر ہے، عروہ مفرد استعمال ہوا ہے، عروہ عروۃ الوثقی مفرد استعمال ہوا، سنگولر. اور حضور نے دنیا سے جاتے جاتے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. وہاں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں العروۃ الوثقی کہا جا رہا ہے. تو آیا العروۃ الوثقی سے مراد قرآن ہے یا العروۃ الوثقی سے مراد عطرت ہے یا دونوں ہیں؟ اب اس معمے کو حل کرنے کے لیے گزشتہ مجلسیں ذہن میں رکھ لیجئے. اصلاً یہ 2 نہیں ہے، قرآن و عطرت 2 نہیں ہیں. قرآن و عطرت ایک وجودی حقیقت ہے، قرآن و مصطفیٰ ایک وجودی حقیقت ہے. گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ 2 چیزیں نہیں. اور خود پیغمبر نے اسی حدیث کے تتمے میں فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں. اس کے معنی ہے کہ عروۃ الوثقی کے معنی یہ ہے کہ اصلاً وہ مضبوط رسی کہ جس کے تار و پود میں قرآن بھی ہے، عطرت مصطفیٰ بھی ہے. اور ابھی حق بیان ادا نہیں ہو سکا، بس یہ تو میں نے سادہ طور پر ایک بات عرض کر دی. ابھی انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان جاری رہے. عروۃ الوثقی یہ خود ایک عشرے کا عنوان ہے. عروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی سے متمسک کون ہوگا؟ کون؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اچھا چلیے، پڑھا تو نہیں جا رہا ہے لیکن بحث چھوڑ کیسے دوں؟ ایک صلوات پڑھیے آپ. توجہ اگر آپ میری طرف مبذول رکھیں تو چند فقروں میں بات آسان ہو جائے. خدا کی قسم، یہ جسے میں کہہ رہا تھا نا کہ دہان معشوق سے نکلا ہوا تو ہر فقرہ جان سخن ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی سہل زبان میں جتنا سادہ سا فقرہ دہان معشوق سے ادا ہوتا ہے وہ بظاہر اتنا ہی سہل و سادہ نظر آتا ہے، لیکن اس میں گہرائی اتنی زیادہ ہوتا ہے. یہ زبان مشیت سے جو فقرہ ادا ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین، خدا کی قسم کیسا دل آویز، کیسا دل نشی، کیسا ہمگیر مفہوم ہے اس میں، کتنے پہلو ہیں اس کے، میں کیا عرض کروں. ایک طرف میں نے عرض کیا کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اصول دین میں اکراہ، یعنی لفظ اکراہ یا معنی اکراہ صدق کرے، اطلاق اس کا لغوی اعتبار سے جائز ہو سکے، ممکن نہیں. فروع دین میں اطلاق لفظ اکراہ کا جائز ہو سکے، اصولی طور پر قانونی طور پر ممکن نہیں ہے، فطری طور پر ممکن نہیں. اس لیے کہ آپ کسی سے کہیے سچ بولو تو یہ جبر نہیں کہلائے گا،
جھوٹ بولنے کے لیے آپ اس پہ دباؤ ڈالیں تو جبر کہلائے گا، سچ بولنے کے لیے آپ دباؤ بھی ڈالیں تو جبر نہیں کہلائے گا. توجہ ہے نا؟ اچھا، اب تیسری شق، ایک طرف تو کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد مطالبہ کتنا بڑا ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، جو باطل طاقت کا انکار کرے، جو سرکشوں کا انکار کرے، جو ظالم و جابر اور اپنی حد سے تجاوز کرنے والے کا انکار کرے. انکار کرنا کیا آسان ہے؟ طبیعت پہ جبر کرنا پڑے گا، خود اپنی طبیعت پہ جبر کرنا پڑے گا. کسی ظالم، کسی جابر، کسی فاسق، کسی کافر، کسی سرکش فرعون کے اقتدار کو ٹھکرانا، اس کا انکار کرنا، کیا اس کے لیے جبر نہیں کرنا پڑے گا اپنی طبیعت پر؟ کیا مشقتیں نہیں جھیلنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی؟ مگر ایک طرف لا اکراہ کہنے کے بعد یہ مطالبہ بھی ہے، یہ مطالبہ بھی ہے. لا اکراہ کہنے کے بعد اتنا بڑا مطالبہ کہ ہرگز ہرگز طاغوت کو قبول نہ کرنا. تمام مسلمانوں کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیں طاغوت کے کیا معنی ہیں، طاغوت کے کیا معنی ہیں. طاغوت شیطان کا بھی ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. طاغوت ہر سرکش باطل پرست کو کہتے ہیں طاغوت. طغیان سے اصلاً، طغیان سے طاغوت مبالغہ ہے، سرکشی. جو بھی سرکشی کرے اس کا انکار لازم ہے. جو دین کی حدوں کو توڑے اس کا انکار لازم نہیں ہے. ایک طرف اتنی بڑی آیت قرآن میں موجود ہے، دوسری طرف ہم یہ اصول کیسے بنا سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی حکومت قائم کر لے تو اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے ورنہ باغی کہلائیں گے. اچھا، آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیجیے، میں کسی کافر ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلمان ملک میں جہاں سب 100% مسلمان رہتے ہوں، وہاں کوئی حاکم ہو تو اس کو بعض حضرات اولو الامر کا درجہ دے دیتے ہیں. اب اگر وہ اولو الامر ہے تو پھر گنجائش ہے کسی قسم کے انکار کی. تو پھر جتنے ایسے معاشرے اور ملک ہیں وہاں دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے کسی پولیٹیکل عمل کا، کسی اپوزیشن کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اپوزیشن کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل عمل ہو ہی نہیں سکتا، سیاسی عمل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ آپ نے اولو الامر تسلیم کر لیا. جو بھی کرسی اقتدار پر ہے اس سے سرکشی، بغاوت، یہ تمام الزامات عائد ہو جائیں گے اگر کوئی شخص معترض ہو کر کھڑا ہو جائے. توجہ ہے میں کہاں گفتگو. حیرت ہے کہ آج تک مسلمانوں کا ایک طبقہ حسین ابن علی کے اقدام کو کہتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی. حسین نے کوئی دانشمندانہ قدم نہیں اٹھایا تھا. کوئی اس سخت لفظ میں کہہ دیتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی. کوئی کہتا ہے کہ حسین نے عاقلانہ قدم نہیں اٹھایا تھا، حسین نے سمجھداری کا کام نہیں کیا. اتنے لوگ آ رہے تھے سمجھانے کے لیے مگر حسین نے کسی کی نہ مانی. سمجھانے والے کون تھے؟ کسے سمجھا رہے تھے؟ ایک طرف وہ تھا جسے رسول نے اپنی زبان چسا کے پالا تھا، ایک طرف وہ تھا. توجہ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حسین نے سمجھداری کا کام نہیں کیا. کتابیں آج تک مسلمان لکھ رہے ہیں کہ یزید لعنت اللہ علیہ، یزید چونکہ حاکم وقت تھا،
نعوذ باللہ خلیفہ وقت تھا، امیر المومنین تھا، اس لیے یزید کے خلاف حسین کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس منطق سے؟ کیا قرآن کی منطق یہی ہے؟ کیا توحید کی منطق یہی ہے؟ کیا اسلام کی منطق یہی ہے؟ کیا اسلام نے آزادی اسی طرح کی دی ہے؟ کیا اسلام نے عادلانہ تصور یہی عطا کیا ہے؟ اور پھر یہ بات کہی کس کے لیے جا رہی ہے؟ حسین کے لیے، کہ حسین نے سمجھداری کا کام نہیں کیا۔ حسین جب اٹھے تھے تو حسین 18-20 برس کے نوجوان نہیں تھے، حسین 28-30 برس کے جوان نہیں تھے، حسین 58 برس کا بوڑھا تھا حسین، اور یہ وہ بوڑھا تھا جس کا بچپنا آغوش رسول سے شروع ہوا۔ حسین وہ بوڑھا تھا جس کا بچپنا آغوش خاتم النبیین سے شروع ہوا تھا، کسی جاہل ماں کی آغوش سے نہیں، کسی کافر آغوش سے نہیں، کسی فاسق و فاجر کی آغوش سے نہیں، فاطمہ عصمت کبریٰ کے رحم سے پیدا ہونے والا حسین، جس کا بچپنا آغوش ختم نبوت سے شروع ہوتا ہے، جس کا بچپنا یہ ہو اس کا بڑھاپا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کہتے ہیں ساری دنیا سمجھا رہی تھی، حسین نے مانا نہیں۔ یعنی حسین گویا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کے قرآنی حکم کو ٹھکرا دیتے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس کی مجسم تصویر حسین اور کربلا کی جنگ ہے۔ بس گفتگو ختم، اس سے زیادہ آج گفتگو نہیں کر سکتا۔ خدا آپ حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، پروردگار عزاداروں کو سلامت رکھے، حسین کے سوگواروں کو سلامت رکھے، خدا تمام انسانوں کو خدا شناس بنا دے، مسلمانوں کو مصطفیٰ شناس بنا دے، ہمیں قرآن اور عطرت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے آخر میں دعا نہیں کر سکوں گا، اس لیے بس اس وقت دعا کر دی میں نے۔ پروردگار جتنے بھی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جتنے بتوسل حسین اس ذکر پاک کو سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں اس کے صدقے میں شفا دے دے جس کا ماتم کرنے کے لیے ہم آج جمع ہوئے۔ پروردگار جو اسیر ہیں انہیں اس کے صدقے میں رہا فرما دے جسے یزید کی فوج نے اسیر بنا دیا۔ آج کس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے؟ کس کی شبیہ تابوت اٹھائیں گے؟ آپ کہتے ہیں شبیہ تابوت اٹھانا بدعت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بدعت نہیں ہے۔ یہ ہم ایک تمثیل سامنے لاتے ہیں اور اپنے دلوں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے تو ہم آقا کی سوگواری کس طرح کرتے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ حفاظت دین کا قلعہ ہے۔ عزاداری حفاظت دین کا قلعہ ہے۔ خدا کی قسم روئے زمین پر جتنے بھی اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں ان کا جواب منبر حسینی سے دیا جاتا ہے۔ توحید، نبوت، ختم نبوت، قرآن، اعجاز قرآن، وحی، رسالت، معاد، اسلام کی حرمت، مسلمانوں کی حرمت، ان سب کا جواب یہاں سے دیا جاتا ہے۔
اس لیے کہ ہمیں ہر حال میں یہ کہنے اور یہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ہم پر چاہے قیامتیں گزرتی رہیں۔ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ جس پر قیامتیں گزرتی رہیں، اس نے صبر کیا مگر حق کا دفاع نہیں چھوڑا۔ کربلا جیسی قیامت گزر گئی، کربلا جیسی قیامت گزر گئی، مگر سید سجاد کا کردار کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار آہنی توق ہے۔ اس کے علاوہ جسم مبارک کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے تاکہ دشمن اپنی ناقص دانست میں فرزند رسول کو رسوا کر سکے۔ اور اس حالت میں بھی سید سجاد کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہے۔ ایسی کیفیت میں بھی سید سجاد کی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ ہے۔ ایسی حالت میں سید سجاد کی زبان مبارک پر سبحان اللہ کی تسبیح ہے۔ تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، نماز، قیام، رکوع، سجود۔ یاد ہوں گے آپ کو میرے فقرے، رسول اللہ سے بڑھ کے کون عبادت کرے گا؟ علی ابن ابی طالب کے اتنی کون عبادت کر سکتا ہے؟ مگر یہ دو القاب سید الساجدین اور زین العابدین یہ علی ابن الحسین کے لیے مخصوص ہیں۔ کیوں مخصوص ہیں؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، خود محمد مصطفیٰ کی قسم، جیسے حالات میں سید سجاد نے سجدہ کیا ہے، اس سجدے کی کوئی نظیر اولین و آخرین پیش نہیں کر سکتے۔ بابا کا سر نو کے نیزہ پر دیکھ کر اور سید سجاد نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا اور زمین پہ رکھ کے کہا کیا؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا۔ اللہ اکبر، یہ معصوم ہے، یہ حجت حق ہے۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ میں مثال میں بھی یہ جملہ کہوں، مگر مجبوراً کہہ رہا ہوں، انسانی ذہن اتنا پست ہو چکا ہے کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اتنی مصیبتیں جب کسی پہ پڑتی ہیں تو وہ حواس باختہ ہو کر خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے حق کا۔ اور یہاں قیامت گزر گئی اور حق کا اعلان ہو رہا ہے۔ قیامت گزر گئی، حق کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ سجدہ اولین و آخرین اس سجدے کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ قیامت تک کوئی نہیں اب پیدا ہونے والا جو سید سجاد کی طرح شام غریبہ پوری سجدے میں گزار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے وہ سجدہ، وہ سجدہ، وہ سید سجاد کا سجدہ۔ ایک طرف خیموں کی جلی ہوئی راکھ ہے، ایک طرف عزیزوں کے پامال شدہ لاشیں ہیں، بن میں لہو کی مہک آ رہی ہے، ایک طرف بھوکے پیاسے بچے سہمے ہوئے بلک بلک کے رو، ایک طرف زینب کبریٰ بچوں کو تلاش کر رہی ہیں، اور ایک طرف سید سجاد سجدے میں اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ سید سجاد، یہ سید سجاد منقلب ہونے کو تھا عاصی، نظام دو جہاں تھم گئے ارض و سما جب شاہ نے سجدہ کیا۔
سجدہ اور وہ قیام، وہ رکوع، وہ تشہد، وہ قنوت، کسی کے گلے میں بھاری توق پڑا ہو، ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو، ذرا مجھے ایک رکعت نماز پڑھ کے تو دیکھو۔ کوئی قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا تو دے، کوئی رکوع کر کے تو دکھائے، کوئی تشہد کے لیے بیٹھ تو جائے، اور ایسی کیفیت میں زبان پر شکوہ نہ لائے، گلہ نہ لائے، بس تسبیح خدا، بس حمد خدا، اللہ اکبر الحمدللہ کہنا ایسے حالات میں۔ گنبدِ کائنات میں یہ حمد کی صدا گونج رہی ہے، اور بس دو فقرے کہہ لینے دیجیے۔ دیکھیے، ماتم کرنے میں، گریہ کرنے میں بخل نہ کیجیے گا، یہ ماتم بھی عبادت ہے، یہ گریہ عبادت ہے۔ ظالمین کو معلوم ہے یہ کون ہے، ظالم جانتے ہیں یہ فرزند رسول ہیں، ظالم جانتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہیں، ظالم جانتے ہیں کہ یہ بے خطا ہیں، بے قصور ہیں، ظالم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حمد خدا کر رہے ہیں، یہ تسبیح کر رہے ہیں، یہ تحلیل کر رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود پشت پر تازیانے لگے۔ یہ تازیانے اسے لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے تاریخ گواہ ہے۔ حضرت کی وصال کے بعد حضرت کے ناقے نے گواہی دی ہے۔ حضرت کے پاس ایک ناقہ تھا جس پر آپ نے نہ جانے کتنے حج فرمائے تھے۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد لحد کر کر آپ کے فرزندان واپس آئے، امام محمد باقر واپس تشریف لائے ہیں، تو ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت وہ ناقہ، آپ کے بابا کا ناقہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا۔ وہ ناقہ تلاش کیا جانے لگا، وہ ناقہ تلاش کیا جانے لگا، تلاش کرتے کرتے کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ناقہ جنت البقیع میں قبر آقا پر پہنچ جائے۔ نکلے، دیکھا کہ ناقہ جہاں امام زین العابدین دفن کیے گئے ہیں، وہاں آپ کی قبر مبارک پر جا کر اپنا سر زمین پر رگڑ رہا ہے، اپنا سر زمین پر رگڑ رہا ہے۔ اسے لانے کی کوشش کی گئی، آیا نہیں، وہیں جان دے دی۔ امام باقر نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ ناقہ وہ ہے جس پر میرے بابا نے 20 حج کیے مگر ایک بار بھی تازیانہ نہیں مارا۔ اس امام نے ناقے کو تازیانہ نہ لگایا ہو، اس امام کی پشت پر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانے لگائے گئے۔ انا للہ
مشہور ہوتا تھا بہن کے بیٹیاں بھی مشہور ہوتا تھا ذرا سی دیر کو ابھی ہوا تھا فرش نشین تو تازیان سے مارا لین یوں آ کر پھٹے لباس کا ہر تار خون روتا تھا مشہور ہوتا تھا بہن کے بیٹیاں بھی مشہور ہوتا تھا